الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کے 2-3 سبق پڑھے تھے، چونکہ وہ ربط جو ہے ٹوٹ جاتا ہے چھٹیوں میں 1 مہینہ پورا، تو اس لیے یہ سورج انشاءاللہ شروع سے کرتے ہیں تاکہ ربط بھی اچھی طرح سے اس کا باندھا جائے۔ پہلے اس کا اسمی ربط سمجھ لیں۔ پیچھے سورت مریم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ سورت مریم کے اندر بی بی مریم کا حال تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی تم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمائیں گے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی معبود ہوں، میں ہی الہ ہوں، لہٰذا عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ یہ اس کا اسمی ربط۔ پھر معنوی ربط ہے۔ اب مسئلہ توحید کے بارے میں سورۃ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی شبہات کے جوابات دیے تھے، اور سورۃ مریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کئی شبہات کے جوابات دیے تھے۔ اب اس کے بعد اب سورۃ طٰہٰ ہے، اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبر مسئلہ توحید کو خوب بیان کرو، مسئلہ توحید کو خوب بیان کرو۔ اس سلسلے کے اندر مسئلہ توحید کی تبلیغ کے اندر آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ نے ان مصیبتوں کو اسی طرح برداشت کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے ستایا، فرعون نے خود ستایا، اور انہوں نے مسئلہ توحید کی تبلیغ کے اندر جو مصیبتیں آئیں اس طرح صبر کیا۔ میرے پیغمبر آپ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معنوی ربط ہے۔ خلاصہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا، پھر اس کے مطابق یہ ساری سورت چلے گی۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر 5 آیات توحید آئیں گی۔ کتنی؟ 5 آیات توحید آئیں گی، جن کا مقصد ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کائنات کا متصرف مالک و مختار بھی صرف میں ہوں، اور اس کائنات کا عالم الغیب بھی صرف میں ہوں، لہٰذا عبادت صرف میری ہی کرنی ہے۔ 5 آیات توحید آئیں گی، اور 5 آیات تشجیع آئیں گی۔ تشجیع، تا شین جیم یا عین، تشجیع یعنی بہادری دلانا، کسی کو شجاعت دلانا، کسی کو کسی مسئلے کے اوپر ابھارنا، اکسانا، اس کو کہتے ہیں تشجیع۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی مسئلہ توحید کی تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دیں گے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 5 آیات تشجیع ہوں گی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ 5 آیات توحید ہوں گی اور 5 آیات تشجیع ہوں گی۔ 5 آیات تشجیع، اس سلسلے کے اندر اللہ 2 واقعے ذکر کریں گے۔ کتنے واقعے؟ 2 واقعے۔ ایک واقعہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے، اور دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ کا ہوگا، اور دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔
پہلا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا یہ تفصیلی واقعہ بیان فرمائیں گے، اور جو دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوگا وہ اجمالی واقعہ، مختصر واقعہ بیان فرمائیں گے۔ دونوں واقعوں کو بیان کرنے کا مقصود بھی اللہ تعالیٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنا اللہ کا مقصود اپنے پیغمبر کو جرت دلانا، بہادری دلانا کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کو آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کا مقصود اللہ کا یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر آپ کے ارادے کے اندر اس طرح کمزوری نہیں آنی چاہیے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے عزم کے اندر کمزوری آئی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ دونوں واقعوں کو بیان کرنے کا مقصود بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک امر مصلح کو ذکر فرمائیں گے۔ کیا؟ امر مصلح، نماز کا ذکر بیان فرمائیں گے، اور پھر تخفیفات، بشارتیں یہ ساتھ ساتھ چلے گی۔ سمجھ آئیے؟ لیکن خلاصہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، 5 آیات توحید ہوں گی اور 5 آیات تشجیع ہوں گی۔ سمجھ آئی؟ آیات تشجیع کے ضمن میں اللہ کتنے واقعے ذکر کریں گے؟ 2 واقعے۔ ایک واقعہ کس کا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تفصیلی واقعہ جو ہوگا حضرت موسیٰ کا ہوگا، اور اجمالی واقعہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ دیکھیں جی سورت کا ترجمہ۔ طٰہٰ، حروف مقطعات میں سے اس کی مراد، اس کا معنی، اس کا مفہوم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن مقدس کو، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن مقدس کو لتشقیٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پہلی آیت تشجیع ہے۔ کون سی؟ پہلی آیت تشجیع ہے۔ سمجھے؟ یہ سمجھے بات؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے میرے پیغمبر آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو ہم مشقت کے اندر ڈال دیں، ہم آپ کو تکلیف کے اندر ڈال دیں، کہ آپ ان مشرکین کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن ان کی ضد کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے انکار کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر اگر یہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، ان کی مرضی ہے، آپ کو غم میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نصیحت کو جاری رکھیں، آپ قرآن کی تبلیغ کو جاری رکھیں، مسئلہ توحید کی تبلیغ کو آپ جاری رکھیں۔ ہاں، اگر اس کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر آپ کو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ہے تشجیع۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھیں جی۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔ یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو مشقت کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ یہ تو نصیحت ہے۔ تو نصیحت کون سا مشقت میں ڈالتی ہے؟ نصیحت جو ہوتی ہے وہ تو بندے کے اپنے حق میں کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کی آخرت، اس کا انجام سنور جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ تو نصیحت جو ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے یہ مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے آپ کے اوپر نہیں اتاری، بلکہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے رستے کے اوپر لانے کے لیے ہم نے یہ نصیحت اتاری ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو سنا اور کفر سے روگردانی کر کے، کفر سے منہ پھیر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس نصیحت نے ان کو کیا دے دیا؟ فائدہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تعالیٰ نے قبول کی اس دعا کو، اس دعا کی تاثیر کو اللہ نے دکھانا چاہا تو نکلے تلوار لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والعیاذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے۔ راستے کے اندر ایک صحابی نے کہا کہ اپنے پیغمبر کو چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی حالت تو دیکھ، تیرے گھر میں تیرے بہنوئی اور تیری بہن دونوں اسلام قبول کر چکے۔ گئے تلوار لے کے سیدھا ان کے گھروں میں، آگے بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور وہ یہی آیات تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات کو سنا تو مورخین بتاتے ہیں کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے اور ان کے دل کے اندر اسلام گھر کر چکا تھا۔ سمجھئے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے اس انسان کے لیے جو کیا ہو گیا؟ ڈر گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اس قرآن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے تو نصیحت سمجھ کے پڑھے۔ اس قرآن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے تو نصیحت سمجھ کے پڑھے، خیر خواہی کے ارادے سے پڑھے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی،
یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے۔ اب دیکھو، اب یہ پہلی آیت توحید آئے گی، پہلی آیت توحید ہے۔ دیکھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی ہے اور آیت توحید بھی ہے، اور ربط بھی اس کا ساتھ جڑے گا، میں بھی جوڑتا ہوں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے بنایا زمینوں کو، والسماواتی اور آسمانوں کو، العلا بلند و بالا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اگر اس کی تبلیغ کے اندر آپ پہ مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم نامہ اس شہنشاہ کا ہے جو ساری کائنات کا کیا ہے؟ خالق ہے، جو آسمانوں کا خالق ہے، جو زمینوں کا خالق ہے، جس میں آسمانوں کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے، لہٰذا اس کے کلام کی تبلیغ کرنے کے اندر اگر آپ کو مصیبت آتی ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آیت توحید بھی ہو گئی اور ربط بھی ہو گیا، اور دوسری آگے پھر یہی ہے، الرحمن وعلی العرش استوى، رحمان اوپر عرش کے قائم ہوا ہے، رحمان اوپر عرش کے قائم ہوا۔ آیت متشابہات میں سے ترجمہ معلوم ہے لیکن مفہوم معلوم نہیں ہے، لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، ہم اس آیت کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہے لہٰذا ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیت کوئی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کس طرح قائم ہے۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ عرش کے اوپر ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمت ثابت کرنی پڑے گی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جانب سے پاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی سمت صرف ایک طرف ہے، سامنے ہے، بلکہ نہیں، اللہ چاروں سمت میں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ چاروں سمت میں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ کی چاروں سمتیں ہیں۔ یہ تو انسان ہے جو قاصر ہے کہ صرف اس کی ایک سمت ہوتی ہے اور بس سامنے، لیکن اللہ کی سمت کوئی مقرر نہیں ہے، اللہ کی سمتیں کیا ہے؟ چاروں جانب ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ہاں اب آگے دو دعوے ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اب دیکھو جی کتنے دعوے ذکر ہوں گے؟ دو دعوے ذکر ہوں گے۔ ایک دعویٰ یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کائنات کا مالک و مختار بھی صرف میں ہوں، متصرف الامور بھی صرف میں ہوں، ساری کائنات کے اندر صرف کس کا اختیار چلتا ہے؟ اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ پھر دوسرا دعویٰ اللہ ذکر کریں گے، اس کائنات کے اندر عالم الغیب بھی میں ہوں، ہر کسی کے حالات سے واقف صرف میں ہوں۔ جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں، جب یہ دونوں چیزیں میری ہیں، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ معبود صرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ دیکھیں جی یہ اب آپ نے بتانا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ جی بھی کون سی صفت ہے یہ؟ بولو بولو شاباش، ہیں؟ عالم الغیب ہے، دھیان سے دیکھو، مہینہ ہو گیا بھول گئے سارے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، عالم الغیب جی مختار کل کا ذکر ہے اس میں تو علم غیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ دونوں کے یعنی ملکیت اللہ ذکر کر رہے ہیں، اختیار اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں نے کسی کو وزیر نہیں بنایا، کسی کو مشیر نہیں بنایا، کسی کو میں نے کسی ٹکڑے کا مالک بنایا، سب کچھ میری ملکیت کے اندر ہے۔ وما تحت الثری، اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے، یا پھر سوکھی مٹی ہے، پھر اس کے نیچے گیلی مٹی ہے، پھر گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرا ہے۔ تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے وہ سب کا کیا ہے؟ میرا ہے۔ میں نے کسی کو اپنی بادشاہت کے اندر شریک نہیں کیا، میں نے کسی کو وزیر نہیں بنایا، کسی کو مشیر نہیں بنایا، کسی کو اپنی سلطنت کے اندر میں نے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھا، کوئی نائب، کوئی قائم مقام نہیں رکھا۔ میں اپنی ذات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہوں، میں اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ اکبر۔
ایک صفت ہوگی جی. دوسری صفت دیکھیں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر زور سے کہے تو کوئی بات. دیکھو ترجمہ غور سے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر زور سے کہے تو کوئی بات، آگے تو اس کے سننے کے اندر کیا شک ہے؟ اگر تو زور سے کہے کوئی بات تو اس کے سننے کے اندر کیا شک ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، پس بے شک وہ جانتا ہے چھپی باتوں کو. کیا جانتا ہے وہ؟ چھپی باتوں کو. آگے وَأَخْفَى، واؤ کا معنی شاید آپ کے نسخے میں اور لکھا ہو، لیکن اور ترجمہ نہیں، واؤ بمعنی بل. ترجمہ اب کرو بلکہ کے معنی میں ہے، بلکہ. اب ترجمہ غور سے سمجھنا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، پس بے شک وہ جانتا ہے چھپی باتوں کو. واؤ وَأَخْفَى، بلکہ وہ تو جانتا ہے اس سے بھی زیادہ چھپی باتوں کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بلکہ وہ تو جانتا ہے اس سے بھی زیادہ چھپی باتوں کو. سمجھ آئیے؟ ایک ہوتا ہے انسان بات کو چھپاتا ہے، چھپانے سے مراد کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ دو بندوں کو انسان بات بتا دے اور کہے بھئی آگے کسی کو میرا راز نہیں بتانا، یہ بھی چھپانے کے مترادف ہے. ایک بات ہوتی ہے انسان دل کے اندر بس اسے چھپا لیتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں بتاتا، کسی کو اپنا ہم راز بناتے ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی بات یعنی دل کے تیرے کسی کونے کھدرے کے اندر اگر وہ بات بیٹھی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے کیا چھپا سکتے ہو تم؟ سمجھ آئی ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ میرے علم سے باہر نہیں ہے اس کائنات کے اندر. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس بے شک وہ جانتا ہے چھپی باتوں کو، وَأَخْفَى، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی باتوں کو. دیکھو دو دعوے ذکر کر دیے ہیں. کون کون سے؟ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کا جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، مالک و مختار صرف میں ہوں، عالم الغیب بھی صرف میں ہوں. اللہ نے فرمایا جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ قرآن کا مفہوم ہے. یہ اس طرح قرآن، یہ اس طرح توحید اللہ نے بیان کیا قرآن میں اپنے. سمجھ آئی ہے؟ یہ انداز کوئی بیان کرتا ہے، کوئی. یہ پوری ریاضی ہے. یہ سمجھ آئی ہے؟ یہ الجبرا لوگ پڑھتے ہیں نا، ریاضی پڑھتے ہیں، 2 2 کتنے ہوئے، 4 4 4 8. سمجھ آئیے؟ پھر الجبڑے پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں کون سے سوال سمجھائے جاتے ہیں، اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے، اس کا آنسر یہ نکلتا ہے. اللہ نے 2 صفتیں ذکر کر کے یہ آنسر دیا آگے، اللہ لا الہ الا ہو. جب آپ مختار کل بھی میں ہوں، جب ساری کائنات کے اندر سارے اختیار صرف میرے ہاتھ کے اندر ہے، عالم الغیب بھی صرف میں ہوں، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جہاں کہیں بھی قرآن میں اللہ اپنی معبودیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، انہی 2 صفتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہی 2 صفتوں کو. اور جب اللہ غیر سے معبودیت کی نفی کرتے ہیں، الوہیت کی نفی کرتے ہیں، انہی 2 صفتوں کی نفی کرتے ہیں کہ میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو ان کو کسی چیز کا علم نہیں، نہ وہ کسی چیز کے کیا ہے مالک ہے. سمجھ آئی ہے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. کس صفت کی نفی ہے یہ؟ کس صفت کی نفی ہے؟ یہ مختار کل کی نفی ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس. پھر اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کو تو اتنا بھی علم نہیں، شعور نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے. یہ کس چیز کی نفی ہے؟ سمجھ آئیے؟ یہ عالم الغیب کی نفی ہے. پھر اللہ آگے کہتے ہیں الہکم الہ واحد، پھر سمجھ لو تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. اللہ جہاں بھی نفی کریں گے غیر اللہ سے انہی 2 صفتوں کی، اور جب اپنی الوہیت کو ثابت کرنا ہے انہی 2 صفتوں کو اللہ بیان کریں گے. مالک و مختار بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی صرف کون ہوں؟ میں ہوں. سمجھ آئیے؟ آگے دیکھیں جی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، سبحان اللہ. اب یہ دوسری آیت تشجیح ہے. پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بیان فرمائیں گے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ،
اور کیا آئی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ کی؟ میرے پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ کی کوئی بات آئی ہے؟ یعنی یہ واقعہ جو ہے سننے کے قابل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک تشجیع دلا رہے ہیں اور سامع کو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ اب جو واقعہ میں نے موسیٰ کا بیان کرنا ہے نا، یہ واقعہ سننے کے قابل ہے، سمجھے؟ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ کی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ ہاں دیکھیں ترجمہ غور سے، جب کہ دیکھا آپ نے آگ کو، کس نے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جب کہ دیکھا آگ کو اس نے، فقال لأہلہ، پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے، امکثو، ٹھہرو تم یہیں پہ، ٹھیک ہے، ٹھہرو تم یہیں پہ، انی آنست نارن، بے شک میں نے دیکھا ہے کس کو؟ آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس بقبس، کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس راستہ کچھ، ہاں، یا پاؤں میں اوپر آگ کے ہدا کوئی رہنما، یا پاؤں میں اوپر آگ کے کوئی رہنما۔ سمجھو جی واقعہ، یہ مدین سے واپسی کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب 10 سال بکریاں چرا کے واپس آنے لگے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، رستے کے اندر مصر کا رستہ بھول گئے، مصر جا رہے تھے نا واپس مدین سے، مصر کا رستہ بھول گئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی دور سے، ایک درخت کے اوپر وہ آگ جل رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آگ اس درخت کو جلا نہیں رہی، بلکہ وہ آگ اس درخت کے سبزے کو اور نکھار رہی ہے، اور نکھار رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھا کہ دیکھو، میں آگ، اپنی بیوی کو کہا تم یہیں پہ ٹھہرو، میرے پیچھے نہ، میں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی رہنما پاؤں جو ہمیں مصر کا رستہ بتلا دے، یا میں آگ کا انگارہ لے کے آؤں، سردی کا موسم تھا، آگ کا انگارہ لے کے آؤں۔ اب گئے، جب جو ہی آگ کے قریب ہو رہے ہیں وہ آگ دور ہوتی جا رہی ہے، جو ہی قریب ہو رہے ہیں وہ آگ اور دور ہوتی جا رہی ہے، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو آگ قریب آ جاتی ہے۔ حضرت ڈر گئے، وہ لگے پیچھے کو ہٹنے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیچھے سے آواز دی۔ اب یہاں پہ حضرت کو نبوت ملی تھی، یہاں پہ کیا ملی تھی؟ نبوت ملی تھی۔ دیکھو جی آگے، اللہ اکبر، فلما اتاہا، پس جب آئے حضرت اس آگ کے پاس، ٹھیک ہے، فلما اتاہا، پس جب آئے حضرت اس آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، جب حضرت موسیٰ نے پہلی بار جب یہ آواز سنی ہوگی اللہ کا کلام، پہلی بار، کیا حضرت موسیٰ کی کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا، میں تیرا رب ہوں۔ یہاں پہ یہ بات ہے نا، ایک جگہ پہ دوسرے مقام پہ سورۃ قصص کے اندر غالباً انی ان اللہ، بے شک میں اللہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، دوسرے مقام پہ یہ ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا انی انا ربک، بے شک میں کیا ہوں، تیرا رب ہوں، فخلعنا علیک، اتار دے اپنے دونوں جوتوں کو، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کر دے؟ اپنے دونوں جوتوں کو کیا کر دے؟ اتار دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے وقت کے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ، پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ بولنے والا کون ہے، سوال کیا حضرت نے، 3 دفعہ اللہ نے کہا، تینوں دفعہ حضرت امام احمد، 3 دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے کہ اے بولنے والے، میں تیری آواز کو سنتا تو ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں پا رہا، تو ہے کون، مجھے دکھا تو سی، میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرے دائیں بھی رہتا ہوں، میں تیرے بائیں بھی رہتا ہوں، تیرے آگے، تیرے پیچھے، تیرے اوپر، تیرے نیچے، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ کلام سنا، یہ بات سنی، تو پھر حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا، ہاں یہ واقعتاً اللہ کی بات ہے، پتہ چل گیا کہ یہ پکارنے والا جو مجھے آواز دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، کیونکہ ایسا کلام جو تھا اللہ کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو کلام تھا نا، میں نے آپ کو کہا اللہ کی کوئی سمت، کوئی جانب مقرر نہیں ہے، یہ کلام حضرت موسیٰ نے چاروں جانبوں سے سنا تھا، ایک جانب سے یہ کلام نہیں سنا گیا، مثلا سامنے سے یا پیچھے سے، بلکہ دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے، چاروں سمتوں سے یہ کلام سنا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سمجھ آئی ہے؟
ہاں آگے دیکھیں سبحان اللہ، فخلان علیک، اتار دے اپنے دونوں جوتوں کو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج تو شہنشاہ کے دروازے پہ آیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ آج تو کس کے دروازے پہ ہے؟ شہنشاہ کے دروازے، بادشاہوں کے بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج تو اپنے دونوں جوتوں کو کیا کر دے؟ اتار دے، کیونکہ تو ایک انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو ہے ساتھ وادی مقدس جو طویٰ کی وادی ہے، مقدس وادی جو طویٰ کی وادی میں ہے، تو اس وادی کے اندر ہے موسیٰ۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے کیا نبی کا مقام کوئی کمتر ہوتا ہے؟ قبل از نبوت نبی کا مقام ایک ولی کے برابر بھی نہیں، بلکہ ولی سے بھی زیادہ مقام ہوتا ہے قبل از نبوت بھی۔ اور سچی بات بتانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا اپنے دونوں جوتوں کو اتار دے۔ اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب ہوتے کہ میں مقدس وادی میں ہوں، تو بتاؤ کبھی بھی جوتے پہن کے جا سکتے تھے؟ بولو سارے، جا سکتے تھے؟ تو بتاؤ جوتے پہن کے گئے کیوں پھر؟ بولو جواب دو، جوتے پہن کے گئے کیوں مقدس وادی؟ توہین کی تھی، جان بوجھ کے توہین کی؟ بولو پھر سارے جواب۔ جی ہاں، عالم الغیب نہیں تھے، پتہ نہیں تھا حضرت کو کہ میں مقدس وادی کے اندر موجود ہوں، اس لیے جوتے پہن کے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھ بعض لوگ کہتے ہیں، بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ظالم تاریخ کا سہارا لیتے ہیں کہ حضرت نے یہ جو جوتے اللہ تعالیٰ نے اتارنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مردار گدھے کے چمڑے کے جوتے پہنے تھے، اس لیے وہ ناپاک تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہ جوتے اتار دے۔ یہ قول غلط ہے، یہ جہاں بھی آپ کو سننے کے اندر ملے یہ قول بالکل غلط ہے۔ علت قرآن نے خود بتائی ہے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، تو متوا کی مقدس وادی کے اندر ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جس کی نسبت ہو جائے اللہ کے ساتھ، وہ مقام وہ جگہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ مسجد، اس مسجد کے بننے سے پہلے پلاٹ تھا، جوتیاں لے کے آ سکتے تھے، لیکن جب اس کی نسبت ہوگی اللہ کے ساتھ تو اب ہم جوتے پہن کے آنا یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ آیت توحید نمبر 2 ہے۔ اور میں نے پسند کر لیا تجھے، منتخب کر لیا تجھے، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس غور سے سنو آپ وہ بات جو وحی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے فسمع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فستمی۔ فسمع کا مطلب ہوتا ہے تو سن، ایک ہوتا ہے فستمی، اس کا مطلب ہے تو غور سے سن اس بات کو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی، نہیں کوئی معبود مگر صرف میں۔ انا کہتے ہیں، انا اس کے اندر کیا ہے؟ انا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انا انسان کو نہیں سہتی، یہ انا صرف اللہ کو سہتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ انا صرف کس کو سہتی ہے؟ اللہ کو سہتی ہے، انسان کو انا نہیں سہتی، انسان کو میں نہیں سہتی، میں صرف اللہ کو سہتی ہے۔ جس طرح یہاں پہ اننی انا اللہ، یہاں بھی انا 2 بار، بے شک میں اللہ، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر صرف انا میں، فاعبدنی، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اے موسیٰ، عبادت صرف میری ہی کرو، مجھ ہی کو مشکلات اور حاجات کے اندر غائبانہ پکارا کرو۔ دیکھو حضرت موسیٰ کے اوپر سب سے پہلی وحی اتری ہے، کیا اتری ہے؟ سب سے پہلی وحی مسئلہ توحید اترا ہے، عقیدہ توحید، مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے سب سے آگے۔ دوسرا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کر تو نماز کو، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ دیکھو غور سے، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر، یہ ہے امر مصلح، نماز کا ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے صرف میری یاد کے لیے۔ اور ہم کس کی یاد کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کرتے تو اللہ کی یاد کے لیے، لیکن اندر کیا یاد آتا ہے؟ نماز کے اندر کیا یاد آ رہا ہے؟ سٹور، جنرل سٹور، مارٹ، شاپنگ، بیوی، فلاں فلاں۔ سمجھ آئیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو صرف کس کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔
حساب کتاب نہیں اس میں کرنے پورے، سمجھ آ گئی ہے؟ آج میں نے دکان پہ جانا ہے، فلانا حساب کتاب کرنا ہے، فلانا حساب کتاب کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ صرف اللہ کی یاد کے لیے نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ جب گھر سے نکلنا ہے ذہن کے اندر یہ نہیں رکھ کے آنا بوجھ اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، جب روزہ رکھنا ہے ذہن میں یہ نہیں رکھنا میں بوجھ اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے محبوب کی یاد کے لیے جا رہا ہوں، سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے مجھے بلاوا دیا ہے، اللہ نے مجھے بلایا، میرے سچے محبوب، میرے محب نے، میرے سچے محبوب، محبوب صادق نے مجھے آواز دی ہے، میں اس کی یاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ دنیا میں بھی انسان کسی دوسرے انسان سے جب محبت کرتا ہے، اگر وہ تمہارے ذمے کوئی کام لگا دے، اس کو کبھی ہم نے بوجھ سمجھے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں بھائی میں اس کا کام کروں گا، یہ میرے لیے اور محبت پھیلائے گا اپنی، یوں ہی ہوتا ہے نا، یہ اور محبت نچھاور کرے گا میرے اوپر۔ اللہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اصل ہم نے کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر۔ ہمارا خلیل جو ہے وہ اللہ ہے، ہماری رگ رگ نس نس کے اندر اگر محبت ہو تو صرف کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ ہم نے جب بھی کوئی دین اسلام کا عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ عمل نہیں کرنا، اپنے سر سے ہم نے بوجھ اتارنے کے لیے وہ عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ آج لوگ پڑھتے ہیں نماز کو، قائم نہیں کرتے، پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے۔ پڑھنا اور قائم کرنے کے اندر بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، ہم قائم نہیں کرتے۔ قائم کہتے ہیں تمام سنت، آداب، مستحبات کو ملحوظ نظر رکھ کے نماز کو پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھ لینا، پڑھنا کیا ہے؟ سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، اور اس کے اندر ایک دو سورت پڑھ لی، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، چل بھی دو سجدے کیے، چل سلام پھیر، یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں دی، یہ پڑھنا ہے۔ قائم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی نماز کے اندر حرکت کرنی ہے، جو بھی نماز کے اندر کوئی رکن تبدیل کرنا ہے، اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے، مکمل آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قائم کرنا۔ اس طرح نماز پڑھنی ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک آپ اس کو روزانہ پڑھو، اس کو سمجھو، آپ کے دل کے اوپر یہ جو گناہ کی میل آتی ہے نا، اس زنگ کو یہ دھو دیتا ہے۔ یہ قرآن جب آپ روزانہ نصیحت پڑھو گے نا، ابھی آیا نا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن نصیحت کس کے لیے؟ جو انسان ڈر گیا، اور جو بے ایمان ڈرا نہیں ہے اس کے لیے نصیحت نہیں بنے گی، یہ نہیں بنے گی۔ یہ نصیحت بنتی ہے جس کا دل تھوڑا سا صاف ہو، جس کے دل والا برتن سیدھا ہو، جس کے دل کے اندر انابت ہو، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت بنتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز کو ایک بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور وہ نماز قیامت تک اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، یا اللہ تو اس کو اسی طرح برباد کر دے جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، میں دعا کرتا ہوں اگر اس مجلس کے اندر کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اللہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنائے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، اللہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ بہت ضروری ہے نماز، بہت ضروری ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو صرف کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک آیا تھا نا بھی، رمضان المبارک، ماشاءاللہ ہمارے لیے اب بھی رمضان ہے، کیا ہے؟ بولو سارے، ہمارے لیے اب بھی کیا ہے؟ رمضان ہے۔ یہ رمضان صرف اسی کے لیے گزرا ہے جس نے رمضان کے اندر کچھ کیا ہی نہیں، نہ نماز پڑھی، بس جب رمضان آیا تو سٹیٹس لگا لیا، ماشاءاللہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، جب رمضان گیا رونے دھونے والے سٹیٹس لگا لیا، رمضان چلا گیا، الوداع رمضان، الوداع رمضان۔ بھائی ایمان نے ایک کام نہیں کیا رمضان کے اندر۔ یہ قوم جو ہے نا، یہ آج کی قوم صرف یہ نیکی کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور برائی بھی کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ نیکی، جب کوئی اچھا دن آ گیا، اچھا مہینہ، بس سٹیٹس لگا لیں گے، جب کوئی دن گزر گیا، رمضان گزر گیا، پھر گانے شروع کر دیں گے۔ یہ اس قوم کا حال ہے، یہ مسلمان کا حال ہے، صرف یہ نیکی کرتے ہیں، صرف سوشل، خود نہیں آئیں گے، کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، کبھی قرآن سمجھنے نہیں آئیں گے، بس انہوں نے نیکی کا اور برائی کا دار و مدار صرف انٹرنیٹ کو بنا کے رکھا۔ اللہ ان کو صحیح نصیب سمجھ نصیب فرمائے۔
اللہ ان کو صحیح دماغ دے، ان کو صحیح سوچ دے، ان کو صحیح مسلمانوں والا اللہ نظریہ دے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن سمجھنے کی ان سب کو کیا دے؟ توفیق دے اللہ تعالیٰ، ان کو بھٹکے ہوئے رستے کے اوپر جو آج جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رستہ نصیب کر دے۔ اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ لذکری، اور قائم کر تو نماز کو میری یاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی ذرا غور سے، اب یہ تخویف اخروی ہے، ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے، وہی کلام اللہ فرما رہے ہیں، وہی کوہ طور پہ کلام، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو اپنے آپ سے، یعنی قیامت کا علم اللہ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں۔ اور پھر مخلوق کیسے جان سکتی ہے قیامت کا علم؟ یعنی قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی چھپا لوں قیامت کا علم، لیکن مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ قیامت کا علم مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا، تو پھر مخلوق کس طرح جان سکتی ہے قیامت کا علم کہ قیامت فلانے موقع پہ آئے گی، فلانے دن میں آئے گی، فلانی گھڑی میں، فلانے اتنے سال رہ گئے قیامت کے اندر، اتنے دن، اتنے مہینے، نہ، وہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ قیامت آنے والی ہے، حکمت کیا ہے قیامت کے آنے میں؟ غرض کیا ہے؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اللہ اکبر، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کام کا جو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ ہاں، کیوں قیامت آئے گی؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس اس کام کا جو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ بھئی آج ہم دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ کے جو بڑے بڑے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، یہ قیامت والے دن تمہارے حق میں جواب نہیں دیں گے، بلکہ تم نے اپنا جواب خود دینا ہے قیامت والے۔ پھر وہاں پہ دیکھو آگے آج سمجھو، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، پس نہ روکے تجھے اس قیامت سے، یعنی اس قیامت کی تیاری سے نہ روکے تجھے، مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس قیامت پر، ایمان نہیں لاتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اتباع کیا اس نے اپنی خواہشات کا، اتباع کیا اس نے اپنی خواہشات کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو کسی ایسے بندے کی صحبت میں نہ بیٹھ کہ جو خود بھی قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، جو خود بھی قیامت کی تیاری سے بے خبر، جو خود بھی قیامت سے غافل پڑا ہے۔ تو اگر ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھے گا، تجھے بھی وہ قیامت کی تیاری سے غافل کر دے گا، تجھے بھی بے خبر کر دے گا۔ کیوں؟ وہ کس کے پیچھے پڑ گیا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ اپنی کس کے پیچھے پڑ گیا؟ خواہشات کے پیچھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی صحبت اختیار کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی صحبت اختیار کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے روزانہ۔ کہ تو اگر غیر کی مجلس میں بیٹھے گا، گناہ کی مجلس میں بیٹھے گا، برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا، جس طرح وہ قیامت سے غافل پڑے ہیں تو بھی قیامت سے غافل ہو جائے گا، اور پھر تو کیا ہو جائے گا؟ فتردہ کرو، دیکھو ترجمہ کیا لکھا ہے فتردہ کا ترجمہ ہے؟ ہاں، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ جس طرح وہ قیامت سے بے خبر رہ کے ہلاک ہو گیا نا، اسی طرح تو اگر آخرت کے فکر سے بے خبر ہو گیا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ ابھی والد محترم بتا رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھ آئی ہے؟ اب اس قرآن کے ساتھ پکی وفا کرنا، مرتے دم تک وفا کرنا۔ یقین کرو میرے کئی ساتھیوں کے اندر ایسے دل کے اندر یہ قرآن گھر کر گیا ہے۔ مجھے ایک دن ایک ساتھی نے بتایا کہ قاری صاحب آج کے بعد میرا مرنا جینا صرف مسجد کے ساتھ ہے، بس ادھر سے میں نے مکان چھوڑ کے نہیں جانا، بس میں نے اپنی اولاد کو بھی کہہ دیا میرا مرنا جینا بس اسی مسجد کے ساتھ لکھا۔ اور کئی ساتھی کہہ رہے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں گھر بس چھوڑ کے ادھر سے چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک میرے قرآن کا درس چل رہا ہے میں اپنا گھر چھوڑ کے یہ کہیں نہیں جاؤں گا، جب قرآن کا درس مکمل ہوگا پھر لگا لیں گے صاحب، لیکن اس وقت تک قرآن نہیں چھوڑ کے۔ دور دور والے دیکھو قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کون؟ دور دور سے آ رہے ہیں، کوئی دوسری کالونی سے، کوئی اس کالونی سے، کوئی اس کالونی سے، لیکن قریب والے کیا ہے؟ بے فیض ہے۔ قریب والے بے فیض ہیں۔ یہ ہر دور کے اندر ہی ہوتا رہا ہے، ہر دور کے اندر جو دور والے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں اسی طرح، کوئی فارس سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی صہیب، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشے سے آئے تھے، اسلام کو وہ کدھر سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قریب والے کون ہیں؟ بے فیض ہوتے ہیں۔ ابو جہل بے فیض تھا، ابو لہب کیا تھا؟ بے فیض تھا، عتبہ، شیبہ، ولید سب کیا تھے؟ بے فیض تھے، لیکن دور دور والے کیا پا گئے؟ فیض پا گئے۔
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ. جتنا تم روزانہ قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہاری قبر روزانہ روشن ہوتی جائے گی. جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہاری قبر روشن ہوتی جائے گی. ہاں قرآن سے دور ہٹ گئے تمہاری قبر تاریک ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گی. سمجھ آئی ہے؟ پھر قبر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ قبر اپنے اندر آنے والے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے، 70 مرتبہ ندا دیتی ہے. اے ابن آدم چل لے زمین کے اوپر جتنا اکڑ کے چلنا ہے چل لے، ایک بار میرے اندر تو آئے گا میں تیری پسلیوں سے پسلیاں ملا کر پوچھوں گی ہاں بتا کس زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عاجزی اختیار کرو، قرآن کے درس کے ساتھ چمٹے رہو. اس کو میرے والد صاحب جس طرح کہتے ہیں لوگ شراب کا نشہ کرتے ہیں، تم قرآن کا نشہ کرو. ان ظالموں نے شراب کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، فلانے وقت پہ ہم نے شراب پینی ہے، لیکن تم قرآن کا نشہ اختیار کرو. فلانے وقت میں عشاء کے بعد ہم نے قرآن کا نشہ کرنا ہے. سمجھ آئیے؟ قرآن والی بوٹی پینی ہے ہم نے، قرآن والی پتی پینی ہے، قرآن کا نشہ ہم نے اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر تم رہ ہی نہ سکو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ چھٹیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ رمضان جو اتنا وقفہ گزرا ہے، یہ انسان کو اپنا آپ دکھانے والا ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ سال پورا قرآن پڑھا، ایک حساب کی چھٹیاں تھی، بندہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میرے اوپر قرآن کا یہ رنگ آیا ہے. میرے تو سارے سامنے تھے نا، کس کے اوپر قرآن کا کتنا رنگ چڑھا ہے، کون نمازوں میں آیا ہے، کون خلاصے میں آیا ہے. سمجھ آئیے؟ میرے سامنے سارے تھے، مجھے پتا چل گیا ہے کس کے اوپر قرآن کا کتنا اثر ہوا پڑا ہے پورا سال جس نے. اب میں اپنی بات کا رخ بھی پھیرا کروں گا، اب ہماری بات کا نشانہ بھی وہی لوگ ہوں گے. وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے بہتر تھا نہ آنا دل کا. قرآن پڑھا پھر بھی اثر نہ ہوا. رمضان کے اندر نہیں وہ اپنا ساری تاثیر دکھا سکے. رمضان کے اندر بھی نمازوں کے اندر کمی، رمضان کے اندر بھی تراویحوں کے اندر کمی، خاص کر تراویحیں تو چلو بعد کی بات رہے گی، فرض نمازوں کے اندر کمی ہو رہی ہے. فرض نماز کے اندر اب ایک عام آدمی کو سمجھانا تو دور کی بات، چلو وہ تو ایک نادان ہے، لیکن قرآن والے ساتھی جب فرض نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی کرے گی، ایک چیز قابل برداشت نہیں ہے. یاد رکھیں میری نظر کے سامنے ہیں وہ سارے جنہوں نے فرض نمازوں کے اندر کوتاہیاں کی. خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں، نصیحت. اگر قرآن پڑھ کے بھی ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہ ہوا اور اس قرآن کو پڑھ کے دل کے اوپر اثر نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. میری پکی بات آج دلوں کے اوپر لکھ لو. اگر نیک ماحول سے نکل کے تم خراب ہو گئے، گناہ کی مجلس کے اندر چلے گئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا نہیں ہے تمہیں سیدھے رستے کے اوپر لے آئے. کیونکہ تمہیں پتا ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں پتا ہوگا. لیکن پھر بھی اگر تم صحیح غلط کے اندر فرق کیے بغیر بھی اگر تم پھر بھی غلط رستے کے اوپر چلتے رہے تو پھر یہ کام بہت خطرناک ہے. اپنے آپ کو سنبھالو اور دعائیں اپنی جتنی بھی میں نے کہا تھا اپنی دعاؤں کو ضروری یاد کرو. فجر کی نماز کے اندر کوئی کمی نہ کرے. ہر ساتھی 5 منٹ پہلے سنتے پڑھ کے صف کے اندر بیٹھا ہو. کیوں بھی ارادہ کرتے ہو کہ نہیں سارے؟ جی ہاتھ کھڑا کرو، جزاک اللہ. جو قریب کے ہیں وہ 5 منٹ پہلے سنتے پڑھ کے صف کے اندر شامل ہوں گے. جی بھی جزاک اللہ. ہاتھ جی تھوڑے کھڑے ہیں، یہ تھوڑے اوپر اور اوپر اور اوپر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ جی. صدق اللہ.